ایک گھنٹے میں رب کعبہ کی قسم دولت کے ڈھیر لگیں گے۔ ایک دن کا وظیفہ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ دیکھیں، سفر کی 20 تاریخ جمعے کا دن صرف 3 بار دیکھو۔ پہلے یہ وظیفہ سنو، پھر آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو، پھر آگے بات ہوگی۔ آگے وظیفے کی ترتیب بتائی جائے گی، پہلے جلدی سے وظیفہ سن لو، پھر جو کرنا ہے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ۔ پورا دن، پوری رات، پورا سال پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ موقع آج صرف یہ 3 الفاظ ابھی اسی وقت پڑھ لو، اگر یہ موقع تم نے گنوا دیا، میں کہتا ہوں پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ اگر دیکھیں کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا اور اس ویڈیو پر تم نے ایک کلک کر دیا ہے کہ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہوں، دیکھو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یا ربنا، یا ربی اور ساتھ میں ایک الفاظ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے بس یہ 3 بار پڑھنا ہے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اس عمل میں وہ جادو ہے جو بڑے بڑے وظیفوں میں، لمبی لمبی تسبیحوں میں وہ جادو نہیں ہے۔ لیکن پڑھنا کب ہے؟ پڑھنا 20 سفر کو، آج جمعے کو ہے۔ دیکھو، یہ ہر جمعے کے دن نہیں پڑھنا کہ بھائی شروع ہو گئے میں اگلے جمعے پڑھ لوں گا، نہیں۔ آج سفر کی 20 تاریخ اس لاڈلے جمعے کو تم نے یا ربنا یا ربی کو غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے غوث پاک نے اپنی کتاب میں بتایا ہے اسی طریقے سے تمہیں پڑھنا ہے۔ تمہیں اپنی منمانی نہیں کرنی، تمہیں اپنے طریقے سے نہیں پڑھنا، تمہیں غوث پاک کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، اگر 3 منٹ میں تمہاری تقدیر نہ بدلی، یہ میرا گریبان پکڑ لینا اور جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ خدا پاک کی قسم، اگر 3 بار پڑھتے ہی تمہاری تقدیر نہ بدل گئی تو جوتے سے میری پٹائی لگا دینا۔ اب میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں تمہیں وہ راز دینے لگا ہوں جو آج سے پہلے دیکھو، اگر میری بات سنو، میری بات سنو، اے غریبوں، میری بات سنو۔ دیکھو، اگر تم پر قرضہ ہے، اگر تم بیمار ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، ساری دنیا نے اگر تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، دیکھو گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، کنگالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، آج سفر کی 20 تاریخ کو تم نے اس لاڈلے جمعے والے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کے تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو، دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب میں تمہیں وہ راز دوں گا جو آج سے پہلے تم نے نہیں پڑھا، آج سے پہلے تم نے وہ راز نہیں پڑھا۔ اب سنو، اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اگر یاد ہے تو، نہیں یاد چھوڑ دو، کوئی پابندی نہیں۔ ایک بار درود شریف شروع میں، ایک بار آخر میں پڑھنا چاہو، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو، اس لاڈلے جمعے کی پوری رات پڑھی ہے، پوری صبح پڑھی ہے، دن پڑھا ہے، کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، یا ویسے ہی جہاں دل کرے پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ لو، جگہ کی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسی جمعے پڑھنا ہے۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی مراد کے لیے، کسی مشکل کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی بیماری کے لیے، کسی بھی دنیا کی دکھ درد تکلیف کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سامنے آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے یا ربنا کا۔ لاکھوں مرتبہ آپ کو لوگوں نے بے وقوف بنایا، صرف یہ کہہ کر کے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ، لیکن یا ربنا کا اصل جو راز ہے وہ آپ تک نہیں پہنچایا گیا۔ میں آج آپ کو یا ربنا کا وہ راز دوں گا جو آج سے پہلے نہ آپ کو کسی نے بتایا نہ آپ نے سنا۔ میں آج 20 سفر کو غوث پاک کی قسم تمہیں وہ سچا وظیفہ بتاؤں گا۔ غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو کہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ سفر کی 20 تاریخ کو اگر کوئی شخص یا ربنا یا ربی کا خزانہ
اپنا لیتا ہے یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو ساری زندگی کی مشکلات پریشانیوں سے اللہ پاک اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی یا تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، در در کی ٹھوکریں کھاؤ، یا آج میرے دوستوں بھائیوں بہنوں میرا بتایا ہوا یہ چند سیکنڈوں کا چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو فرسٹ نمبر پہ پڑھنا ہے ایک خاص جملے کے ساتھ، ایک خاص جملے کے ساتھ، تب جا کے آپ کا پہلے نمبر والا وظیفہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس طرح پڑھیں گے یا ربنا، جس کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب۔ آج اپنے رب سے آپ نے 20 صفر جمعے کے دن غوث پاک کے طریقے سے پہلے نمبر پر مدد مانگنی ہے۔ دیکھو آپ یا ربنا ویسے ہی بندہ پڑھتا ہے نا تو یہ وظیفہ ایسا طاقتور ہے کہ تقریباً سمجھ لیں اگر بندہ صبح پڑھ لے نا تو شام تک اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج 20 صفر جمعے کے دن آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک جملہ اگر شامل کر لیا، یقین کریں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ پورا عمل، دیکھیں پہلے پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینی ہے۔ میں 1 گھنٹے کا آپ کو چیلنج دیتا ہوں، 1 گھنٹے میں اللہ پاک کے حکم سے تیز اثر کرنے والا، یعنی بیماریاں، قرضے، پریشانی، بے اولادی، غربت، غریبی، لاچاری، یہاں تک کہ رشتوں میں بندش عمل اگر آپ پر کسی نے کروایا، جادو، بد نظری، دیکھو بد نظری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بد نظر اگر آپ پر ہے، جس نے آپ کو بیماریوں میں ڈالا ہے، جس نے آپ کو پریشانیوں میں ڈالا ہے، بد نظری دور، بیماریاں دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی چند سیکنڈوں میں دور۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں؟ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دوستوں بھائیوں بہنوں ہے یا ربنا کا۔ لوگ کہتے ہیں یا ربنا ایسے پڑھ، یا ربنا ویسے پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، لیکن آپ پڑھتے ہیں آپ کے کام نہیں بنتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک آپ کو یا ربنا کا سچا وظیفہ بتایا ہی نہیں گیا۔ آج تک آپ کو یا ربنا کی وہ تسبیح بتائی نہیں گئی جو اثر کرتی ہے۔ آج آپ نے یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ پڑھنا ہے، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی۔ آج یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ نہ بن جائیں تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ سفر کی 20 تاریخ جمعے کے دن جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر یا ربنا کے ساتھ المدد کو شامل کرنا ہے، یعنی کہ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، بڑے سکون سے، جلدی بھاگا بھاگی، بے دلی، بے ترتیبی نہیں، سکون سے، اطمینان سے، سکون سے، اطمینان سے، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد۔ اپنے انداز سے پڑھ اے غریب، اپنے انداز سے پڑھ، اللہ کی ذات پر یقین رکھ، تیرا ایسے بگڑے کام سنوریں گے آج کہ تیری یہ غریبی، بیماری، لاچاری 1 گھنٹے میں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے، لیکن یا ربنا المدد سے پہلے ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیو۔ دیکھو اگر صرف ایک بار درود شریف پڑھتے ہو تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا، اور فوراً پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربی کا، یا ربنا المدد کا پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ اپنے دماغ میں بٹھائیں، جلدی نہ کریں
کہ جلدی جلدی میں کاٹوں، یہ ویڈیو اسکپ کروں. دیکھیں میرے پاس جلدی والا عمل نہیں ہے. ہاں پڑھنے میں آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گی، لیکن بتانے، سمجھانے، ذہنوں میں بٹھانے کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، تھوڑا سا وقت. لیکن سمجھو گے تو زندگی تمہاری بدلے گی، سمجھو گے حالات تمہارے بدلیں گے، سمجھو گے فائدہ تمہیں ہوگا، فوراً ہوگا، اسی وقت ہوگا انشاءاللہ. ساری زندگی کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی جو اس عمل کے پڑھتے ہی دور نہ ہو. ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا. ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم باس اگر تم پر مسلط ہے، یقین مانیے ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا. نفرت کرنے والے تم سے محبت کریں گے، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں ہوگی. اے غریب دوستوں، اگر اس وظیفے کو نہ پڑھا تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا المدد، یہ ایک بار ہو گیا. پھر دوسری بار پڑھیں یا ربنا المدد، یا ربنا المدد. اس طرح یہ وظیفہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 33 ٹائم. 30 اور 3 بار 33 بار. سمجھ گئے؟ 33 بار 10 20 اور 30 اور پھر 3 بار الگ سے. 33 بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے؟ پہلا وظیفہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کامیابی سے پڑھ لیں، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا. اب دیکھو میری بات سمجھو، اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر پڑھا دوسرا آ کے، نہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر ساری چیزیں پڑھ لینا اللہ پاک کے حکم. سب دیکھیں پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا خاصم خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا. اب میری بات سمجھیے گا، اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے. آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، ذاتی مکان ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، من پسند نوکری، من پسند شادی، بے اولادی، رشتوں میں بندش، یہ تمام وظیفے اس کے لیے. یعنی جب یہ تمام وظیفے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھو گے نا، آپ کی تقدیر میں وہ سب کچھ لکھ دیا جائے گا جو آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں نہیں سوچا. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مرادیں جو کبھی کسی وظیفے سے نہ آپ کو مل سکا، آج ملے گا انشاءاللہ. اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر دیکھو، اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھو، اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ شیئر کرو. اللہ کی رضا کے لیے انہیں بتاؤ کہ یہ عمل واقعی طاقتور ہے. انہیں بتاؤ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص ہو جو واقعی غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، بیماری میں ہو، لاچاری میں ہو، یا دنیا کی کسی مشکل میں ہو، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو اس کے ساتھ شیئر کریں. آپ کی دنیا اور آخرت یقین کریں دونوں سنور جائے گی. اب آپ نے دیکھیں سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اس عمل میں جو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ یا ربی کا ہے. دوستوں یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب. اب آپ نے پہلے پڑھا یا ربنا، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، لیکن یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب. آج آپ نے اپنے رب سے غیبی مدد مانگنی ہے، رب سے غیبی انعامات مانگنے ہیں. وہ کیسے مانگیں گے دوستو؟ وہ کس طریقے سے مانگیں گے؟ آج آپ نے اپنے رب سے یا ربی کے ساتھ دوستوں، بھائیو بہنوں، یا اللہ کو شامل کرنا ہے، تب جا کے آپ کا دوسرے نمبر والا وظیفہ پورا کمپلیٹ ہوگا. لیکن یا اللہ کو آپ نے اور یا ربی کو کس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس میں تمام جتنے بھی اللہ پاک کے 99 نام ہیں وہ تمام کے تمام شامل ہیں. تو سوچے اس وظیفے کی طاقت کیا ہوگی. اسی لیے پوری دنیا میں دھوم مچی ہے. دیکھیں میں نے پچھلے سال سفر کی 20 تاریخ تقریباً 7 سے 8 ہزار بندوں کو یہ عمل دیا. خدا کی قسم جس کو بھی دیا اس کے وارے نیارے ہو گئے، جس کو بھی دیا اس کی فقیری، بیماری، لاچاری منٹوں میں دور ہو گئی. خالی جھولیاں، الماریاں فوراً بھر گئیں. مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن گئے. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا
اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے 20 سفر جمعے کے دن سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا ربی۔ اس کے ساتھ پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا ربی، پہلے پڑھنا ہے، پھر کیا پڑھیں گے؟ یا ربی کے ساتھ ہی آپ پڑھیں گے یا اللہ، یعنی کہ پہلے آپ نے یا ربی پڑھنا ہے، پھر یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ربی یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا ربی یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا ربی یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ طاقتور وظیفہ یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ کا آپ نے، یا ربی یا اللہ کا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 10 20 30 40 اور پھر ایک الگ سے 41 ٹائم آپ نے، یعنی کہ 40 اور ایک بار 41 ٹائم آپ نے یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، اس طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اب دیکھیں 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا ربنا المدد، یا ربنا المدد یہ پڑھ لیا، پھر یا ربی یا اللہ، پھر یا ربی۔ سمجھ گئے بات کو؟ دیکھو اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر چیز آپ کو تفصیل، ترتیب، تعداد، ہر چیز بتانے کے بعد بھی دیکھیں، اگر آج کے دن کو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں، ٹک ٹاک میں، دنیا داری میں آپ نے اگر آج کے دن کو گوا دیا تو پوری زندگی کا پچھتاوا یاد رکھیے گا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج سفر کی 20 تاریخ جمعے کے دن کا یہ سچا وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کسی بھی وظیفے کی، عمل کی، تسبیح کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا اپنی پوری زندگی میں، اپنی لائف میں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ہاتھ سفر کی 20 تاریخ کا یہ عمل لگ جاتا ہے، خدا کی قسم اسے پوری زندگی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی تسبیحات پڑھی لیکن حالات نہیں بدلے، میں کہتا ہوں اگر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کے حالات نہ بدلے نا، میں 100% اس عمل کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس عمل کی پوری گارنٹی، ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ تک وہ عمل پہنچائے جسے میں نے خود پڑھا ہے۔ آپ کو وہ عمل نہیں بتایا کہ جلدی سے 3 بار یہ پڑھ 2 بار، نہیں، ہمیشہ وہ وظیفے بتائے جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب آپ تک پہنچائی ہے، سینے کے راز آپ تک پہنچائے ہیں دوستوں۔ تو اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی اللہ پاک کے حکم سے دولت میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سفر کی 20 تاریخ جمعے کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی آپ لوگ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسری مرتبہ بھی سورہ کوثر پڑھ لیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح تیسری اور آخری بار بھی بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں۔ 3 بار جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 3 مرتبہ سورہ کوثر کے پڑھنے کے بعد عمل کا آخری وظیفہ، جو کہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے، جو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا،
جسے دکھی دلوں کا سہارا بھی کہا جاتا ہے، عمل کا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں دوستو، بھائیو بہنوں۔ یہ وظیفہ حسبون اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ آج حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، آپ کے دروازے پر پیسے دے کر جائے گا، آپ کی غیبی مدد کر کے جائے گا۔ انشاءاللہ آج حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی پورا سال، پوری زندگی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ حسبون اللہ و نعم الوکیل، حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ حسبون اللہ و نعم الوکیل، حسبون اللہ و نعم الوکیل، اس وظیفے کو آپ نے سب سے آخر میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر، جیسے ہی 3 بار سورہ کوثر پڑھ لی، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تو آپ نے حسبون اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ پھر فوراً اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔